ٹیسٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن پاکستان جو ہے اس نے ریسنٹلی اسکریننگ ٹیسٹ کے بارے میں اناؤنس کیا ہے۔ دیکھنے میں جیسا کہ آیا ہے مختلف پچھلے سالوں میں 2009 سے شروع ہو کے 2019 تک بہت زیادہ کیسز، بہت سارے جو اپلیکینٹس تھے، سی ایس ایس اسپائرنٹس تھے، انہوں نے سی ایس ایس کے لیے اپلیکیشنز جو ہے وہ ڈراپ کرنا شروع کر دیں ایف پی ایس سی میں، جس کی وجہ سے ایک تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیے ایک ٹربل سم ہو گیا کہ وہ کیسے جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہو گیا تھا، اور سی ایس ایس پیپر کنڈکٹ کرنے میں، پھر رزلٹ کمپائل کرنے میں بہت سارا ٹائم جو کنزیوم ہو جاتا تھا، اور جو اسپائرنٹس ہوتے تھے بہت ہی جو ہے وہ انہیں ویٹ کرنا پڑتا تھا اس حوالے سے۔ اور ریسنٹلی 2013 میں جو کرنٹ گورنمنٹ آف پاکستان تھی، اس نے اپنے آخری جو سال تھے اپنی گورنمنٹ کے، یعنی 2018-19 کے میں یہ اناؤنس کیا کہ ہمیں جو ہے جیسا کہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال جو ہے وہ 2019 تک تو 10% انکریز ہوتا رہا، اضافہ ہوتا رہا اپلیکیشنز میں، لیکن کیا ہوا کہ 2020 اور 21 میں یہ دیکھا گیا کہ 60% جو ہے وہ زیادہ اس میں اضافہ ہوا اپلیکیشنز کے اندر سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹس کے لیے۔ تو بعد میں فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے ایک اسکریننگ ٹیسٹ انٹروڈیوس کروانا چاہیے، جیسا کہ سارک کنٹریز کے اندر ہوتا ہے۔ تو اسکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے کیا کیا کہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا، اور اسکریننگ ٹیسٹ کو بیسیکلی جو ہے ایم سی کیوز بیسڈ پریلیمنری ٹیسٹ MPT کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سلیبس بھی انہوں نے کمپائل کر دیا، اور سلیبس میں مختلف جو آپ کے بیسک کنسیپٹس ہیں، بیسک سبجیکٹس ہیں، ان کو ڈیل کیا گیا۔ اور اس میں اس کے سب سے پہلے ہم اس کے مارکس کی بات کرتے ہیں۔ اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ 200 MCQs بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں 200 MCQs ہوتے ہیں، اور اس کے لیے 200 منٹس ہوتے ہیں، اور یوں کہہ لیجیے کہ ہر ایک MCQs کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس 1 منٹ ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ 33% اس میں سے مارکس لے لیتے ہیں تو پھر آپ اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر لیتے ہیں، اور فار دا کرنٹ ایئر ان وچ یو ہیو پاسڈ دس اسکریننگ ٹیسٹ یو ول بی ایلیجیبل ٹو اپیئر ان CS ایگزامینیشن۔ اور CS ایگزامینیشن جو ہے وہ مئی کے لاسٹ ڈیز میں جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اور اسکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے جو سلیبس میں چیزیں ہیں، پہلے سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں۔ سبجیکٹس میں اسلامک اسٹڈیز ہے، اور جس کو 20 مارکس دیے گئے ہیں آپ کے اسکریننگ ٹیسٹ کے MCQs پیپر میں۔ اور جو نان مسلمز ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز کو اگر آؤٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ ان کے لیے سیوکس اور ایتھکس کا سبجیکٹس موجود ہیں، اور ان میں سے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعد میں اردو سبجیکٹ ہے، اردو سبجیکٹ کو بھی 20 مارکس الاٹ کیے گئے ہیں اسکریننگ ٹیسٹ کے پیپر کے اندر۔ 20 مارکس میں آپ کو وہ گرامر بیسڈ کوشچن پوچھیں گے، پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن بیسڈ کوشچن پوچھیں گے آپ سے MCQs میں۔ اور دوسرا جو ہے پھر اس کے بعد انگلش کا جو سبجیکٹ ہے، انگلش کے لیے 50 مارکس جو ہے وہ الاٹ کیے گئے ہیں، اور اس میں کمپریہنشن بیسڈ کوشچن ہوں گے، پھر اس کے بعد گرامر بیسڈ کوشچن ہوں گے، اور ووکیبلری ہوگی انگلش کے حوالے سے اسکریننگ ٹیسٹ کے اندر 50 مارکس اس کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل ابیلٹیز ہے، جس میں بیسک آپ کے میتھمیٹکس ہے، بیسک ارتھمیٹکس ہے، جیومیٹری ہے، الجبرا کا آپ کے پاس نالج ہونا ضروری ہے اس کی پریپریشن کے لیے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنرل ابیلٹیز اور جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں رکھے گئے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ میتھمیٹکس کے پورشن کو 60 مارکس دیے گئے ہیں، اور پھر آخر میں ٹرن آ جاتی ہے اسکریننگ ٹیسٹ کے اندر GK کی، جنرل نالج جو ہے آپ کا، اس کے لیے 50 مارکس الاٹ کیے گئے ہیں اس ٹیسٹ کے اندر۔ اور جنرل نالج کے اندر آپ کا جو ایوری ڈے سائنس کا نالج ہے وہ دیکھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے پیپر میں۔ دوسری بات جو ہے وہ آپ کا جو کرنٹ افیئرز ہیں، چاہے وہ نیشنل ہوں چاہے وہ انٹرنیشنل ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان افیئرز کے ریلیونٹ جو ہے وہ کوشچن پوچھے جائیں گے آپ سے۔ تو اس طرح سے یہ کل ملا کے 200 مارکس کا
یہ ٹیسٹ ہوگا آپ کا اسکریننگ ٹیسٹ، اور جو کوالیفائی کرے گا وہ CSS میں ایگزامینیشن دینے کا اہل ہوگا. اگر وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایلیجیبل نہیں ہے اس میں CSS کے پیپرز کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. اور اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ عام طور پہ کنفیوژن یہ سمجھی جاتی ہے کہ اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے وہ اسکریننگ ٹیسٹ کو آپ چانس مت سمجھیے. جیسے CSS کے اندر 3 چانسز آپ اویل کر سکتے ہیں، تو اسکریننگ ٹیسٹ از ناٹ اے چانس آف CSS فار یو، اٹ کریٹس اے چانس فار یو. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پاس کرتے ہیں تو پھر آپ چانس کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آپ اٹیمپٹ لے سکتے ہیں. اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پاس دس ایگزامینیشن اسکریننگ ٹیسٹ، you are not eligible to appear in CSS examination. And the next information regarding screening test is it is already I have informed you that it is mandatory to pass CS exam to pass screening test for your CSS papers if you are going to appear in the examination. And the more important thing is in regarding in screening test is اسکرین ٹیسٹ کے اندر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. یعنی 200 مارکس کا پیپر ہے تو 200 مارکس میں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. تو یہ آپ کے نالج بیس ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کا بیسک جو نالج ہے اس کے حوالے سے اس میں ہے. پھر اس کے بعد اسکرین ٹیسٹ جس دن آپ اپیئر ہو جاتے ہیں اسی دن آپ کو جو ہے وہ ایک آنسر کی جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے، اور آپ کے پاس کاربن پیپر کی کاپی ہوتی ہے. آپ اپنے رزلٹ کو اسی دن دیکھ سکتے ہیں جس دن وہ اناؤنس کرتے ہیں. اور اسکرین ٹیسٹ کے حوالے سے جو فارم فل کرنے کے لیے جو آپ کو ٹریجری بینک میں پیسے جمع کروانے پڑتے ہیں وہ 500 روپیز ہیں، اور یہ ریفنڈیبل نہیں ہے، یہ واپس نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اسکرین ٹیسٹ کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اسکرین ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ پاکستان میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے انڈر سینٹرل اسپیڈ سروسز کے امتحانات جو ہوتے ہیں، جس میں 12 کے قریب آکوپیشنل گروپس ہوتے ہیں، جن کے لیے BPS 17 کے اوپر مختلف کینڈیڈیٹس کو جو پاس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریکروٹ کیا جاتا ہے. اور اس امتحان میں اپیئر ہونے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے FPSC جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انڈر ایک اسکریننگ ٹیسٹ کا ارینج کیا ہے، اور جس کا سلیبس دیا گیا ہے، جس میں بیسک آپ کا اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، اس کے بعد آپ کا GK کا ہے سبجیکٹ، اس کے بعد اسلامک اسٹڈیز ہے، جنرل ایبیلٹیز کا سبجیکٹ ہے. تو اس میں یہ چیزیں آپ کا بیسک نالج ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں مختلف کیوریز ہیں کہ کیسے اس کی پریپریشن کرنی ہے، کون کون سے ایریا سے کیسے ہم نے جو ہے وہ اپنے MCQs کو پریپیئر کرنا ہے، اس کے حوالے سے آپ مجھے کمنٹس باکس میں پوچھ بھی سکتے ہیں. اور میں آخر میں جاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل لینگ لیٹ کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس کے بعد جو ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ آپ کو نیکسٹ CSS کے ریلیونٹ جو ہے وہ مختلف طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ ملتی جائے.